اللہ جل جلالہ و اما نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم نور مجسم شفیع حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار گوہر میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ ناچیز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے نور، صحابہ کرام کے دلوں کے سرور، سردار نوجوانان جنت، شاہ سوار دوش مصطفیٰ، حیدر کرار کے لخت جگر، حضرت سیدہ فاطمہ کے نور نظر، استقامت کے جبل احد، استقلال کے نیر کعبہ، بلندیوں کے منتہا شبیہ مصطفیٰ، مملکت شہادت کے تاجدار، گلستان علی و فاطمہ کے پھول، آل رسول حضرت امام حسین پاک، آپ شکل و صورت میں اپنے نانا جان کے حسن و جمال کا روشن آئینہ تھے اور سیرت میں سیرت رسول عربی کا مظہر اتم تھے۔ آپ کا خلق رسول تھا، آپ کا کردار رسول تھا، آپ کی ہر ادا سے ادائے رسول کی خوشبو مہکتی تھی۔ الغرض حضرت امام عالی مقام اپنے نانا جان کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ تو شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ اس کی عکاسی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے، تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے شان امام عالی مقام۔ حضرت امام حسین پاک کی شان بہت بلند و بالا ہے، آپ کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ کیوں کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوائے کے محرقہ میں ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین وہ ہستی ہیں کہ جن کے نام بھی اہل جنت سے لیے گئے ہیں، اور آپ سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں رکھا گیا تھا۔ اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اور اللہ اس شخص سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اے امام عالی مقام، آپ کی شان اور آپ کے مقام پر قربان جائیں کہ جن کو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، آپ فرماتے ہیں میرا چھوٹا بیٹا کہاں ہے؟ اتنی دیر میں امام حسین تشریف لاتے ہیں، آپ ان کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں، پھر فرماتے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ واحبہ من یحبہ، اے اللہ بے شک میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی حسین سے محبت فرما، اور جو حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما، اور جو حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ اے سن لو، ہم اپنے اس مذہب پر کیوں نہ نازا ہوں، کیونکہ ہم امام عالی مقام سے
اور سردار نوجوانان جنت کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی حدیث پاک ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 218 پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنا دل و جان امام حسین پر قربان کرتے ہیں، تو ہماری اس محبت کی عکاسی کرتے ہوئے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میرا ایمان، میرا دل و جان امام علی مقام کے قدموں پر قربان ہے، میں امام علی مقام سے محبت کرتا ہوں، تو میرے ساتھ بابا بلند پڑھ لے کہ الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ جو شخص میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، پھر آقا اس کو مقام کیا عطا فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف کی گلی میں جلوہ فرما ہے، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، جیسے چاند ستاروں کے درمیان ہوتا ہے، مدینے کا چاند مدینے کے ستاروں کے درمیان ہے، مدینے کا چاند مدینے کے ستاروں کے درمیان ہے، آپ گلی میں تشریف لے جا رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک بچہ آتا ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کو اٹھاتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں، پھر آپ چومتے ہیں، اس سے محبت فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہمیں بہت بڑا تعجب ہوا ہے کہ یہ بچہ کون ہے، یہ بچہ کون ہو سکتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ سن لو کہ یہ بچہ ایک دن میرا بیٹا امام حسین بچوں کے درمیان کھیل رہا تھا، یہ امام حسین کی قدموں کی مٹی کو چوم کر آنکھوں سے لگا رہا تھا۔ اے صحابہ، میں اس دن سے اس بچے کو اپنا محبوب رکھتا ہوں، اس بچے کو میں اس دن سے جس دن سے اس نے امام علی مقام حضرت امام حسین کے قدموں کی مٹی کو اپنی آنکھوں سے لگایا ہے، میں اس دن سے اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شورا حسین کا، بے مثال ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، کہ سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ سبھی بابا جب ہاتھ اٹھا کر پڑھیے، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس دن سے اس بچے سے محبت کرتا ہوں جس دن سے اس بچے نے قدموں کی مٹی کو اپنی آنکھوں پر لگایا تھا۔ اور ایک اور روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن گلی میں جا رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے حضور تشریف لا رہے ہیں، ایک کندھے پر امام حسن ہے، ایک کندھے پر امام حسین ہے۔ حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں کہ اے بچوں، تمہاری سواری، تمہاری سواری کتنی حسین ہے، کتنی خوبصورت ہے۔ جب حضرت عمر فاروق نے یہ بات فرمائی کہ تمہاری سواری کتنی خوبصورت ہے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نعم الراکبان ہما، اے عمر سواری تو خوبصورت
کہ سواری تو خوبصورت ہے، تو یہ بتا کہ سوار کتنے خوبصورت ہیں۔ اگر سواری نبیوں کے سردار کی ہے تو سوار جنتیوں کے سردار ہیں۔ اگر سواری محبوب خدا کی ہے تو سوار محبوب مصطفیٰ ہے، کیونکہ نور پر نور سوار ہوا تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب رانا نور کا۔ امام علی مقام کی اگر شان بیان کی جائے تو وقت ختم ہو جائے گا اور آپ کی شان ختم نہیں ہو سکے گی۔ آپ کی شان ورا الورا ہے، آپ کی جتنی شان بیان کی جائے وہ بھی کم ہے کہ تو میں یہیں پر اختتام کرتا ہوں کہ وقت تمام ہوا، وقت تمام ہوا، مدح باقی ہے، وقت تمام ہوا، مدح باقی ہے، ایک طویل زمانہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے۔